ایک زمانے کی بات ہے، ایک ایسے ملک میں جو اپنی خوبصورتی اور سرسبز جنگلوں کی وجہ سے مشہور تھا، ایک بہت ہی مغرور شہزادی رہا کرتی تھی۔ اس کا نام الیا تھا۔ الیا نہ صرف اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، بلکہ اسے یہ بھی غرور تھا کہ اس کی خوبصورتی اور دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا نیلا رنگ تھا جو آسمان کی طرح چمکتا تھا، اور اس کے بال چاندی جیسے تھے جو رات میں بھی روشن لگتے تھے۔ الیا کے پاس جادوئی طاقتیں بھی تھیں جن سے وہ ہوا میں چیزیں اڑا سکتی تھی اور پھولوں کو ایک ہی لمحے میں کھلا سکتی تھی۔ اس کی ان سب خوبیوں نے اس کے غرور کو مزید بڑھا دیا تھا۔ دوسری طرف اسی سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک محنتی اور غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ زید دل کا بہت اچھا تھا اور اپنے کام میں بہت ایماندار تھا۔ وہ روز صبح جنگل جاتا اور محنت سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی۔ زید کو اپنی محنت پر فخر تھا، نہ کہ کسی دولت یا حیثیت پر۔ وہ شہزادی الیا کے غرور اور خود پسندی کے قصے سن چکا تھا اور اس کے دل میں شہزادی کے رویے کے لیے کوئی اچھی سوچ نہیں تھی۔ ایک دن شہزادی الیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں پکنک کے لیے گئی۔ وہ سب ہنس رہی تھیں اور شہزادی اپنی جادوئی طاقتوں سے درختوں کو جھکا کر اور پھولوں کی بارش کر کے ان کو حیران کر رہی تھی۔ اسی دوران ان کا سامنا زید سے ہو گیا جو محنت سے ایک درخت کاٹ رہا تھا۔ زید نے شہزادی کو دیکھا، لیکن اس کی بے پرواہی اور کام میں مگن ہونے پر شہزادی کا غرور جاگ اٹھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ معمولی سا لکڑہارا اس کی موجودگی کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے۔ شہزادی نے زید کو قریب بلایا اور بڑے غرور سے پوچھا، اے لکڑہارے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس کے سامنے ہو؟ زید نے آرام سے سر اٹھایا اور مسکرا کر بولا، ملکہ، میں جانتا ہوں، مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا کام چھوڑ کر آپ کی تعریفیں کرنی چاہیے؟ زید کے اس بے باک جواب پر شہزادی کو شدید غصہ آیا۔ اس نے کہا، تمہاری اتنی ہمت، تم ایک معمولی لکڑہارے ہو اور میں اس سلطنت کی شہزادی، تمہیں جھک کر بات کرنی چاہیے۔ زید نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جھکنا اس کے سامنے چاہیے جو دل کا بڑا ہو، نہ کہ جو صرف دولت اور طاقت کا مالک ہو۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، شہزادی۔ یہ الفاظ شہزادی کے دل پر تیر کی طرح لگے اور اس نے پہلی بار کسی کی طرف سے ایسی باتیں سنے۔ یہ ٹکراؤ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ شہزادی کے غرور کو توڑنے کی پہلی اینٹ تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس معمولی لکڑہارے کو سبق سکھائے گی۔ شہزادی الیا کو زید کی باتیں اس قدر ناگوار گزریں کہ وہ اپنا سارا غرور بھول کر سوچ میں پڑ گئی۔ اسے کبھی کسی نے اس طرح جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ایک معمولی لکڑہارے کی جانب سے دی گئی اس توہین کو برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ اس لکڑہارے کو اس کی اوقات یاد دلائے گی۔ اگلے دن الیا اپنے سپاہیوں کو لے کر زید کے گاؤں پہنچ گئی۔ اس نے زید کو اس کے گھر سے باہر بلایا اور تکبر سے کہا، لکڑہارے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ایک سزا دوں گی۔ آج سے تم اس جنگل سے لکڑیاں نہیں کاٹو گے۔ یہ جنگل اور اس کی ہر چیز میری ہے اور میں تمہیں اس سے دور رہنے کا حکم دیتی ہوں۔ زید نے آرام سے جواب دیا، شہزادی، یہ جنگل قدرتی طور پر ہم سب کا ہے اور ہم اس سے صرف اتنا لیتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے ہمیں روکیں گی تو میرے گاؤں کے لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ الیا نے اس کی بات کا مذاق اڑایا اور کہا، تمہارے گاؤں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں چاہوں تو پورا گاؤں خرید کر اسے کھنڈر بنا دوں۔ زید کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک آئی۔ یہ غصے کی نہیں بلکہ ایک نئی امید کی چمک تھی۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا، شہزادی، میں آپ کے غرور کا مقابلہ آپ کی دولت یا طاقت سے نہیں کروں گا۔ میں آپ کا غرور آپ کی اپنی جادوئی طاقتوں سے توڑ کر دکھاؤں گا۔ الیا ہنسنے لگی، کیا تم ایک معمولی لکڑہارا ہو کر میری جادوئی طاقتوں سے مقابلہ کرو گے؟ زید نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور کہا، میں مقابلہ نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ ثابت کروں گا کہ جادو سے زیادہ طاقت محنت میں ہوتی ہے۔ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میں جنگل میں ایک ایسی جگہ پر کام شروع کروں گا جہاں کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اپنی جادوئی طاقت سے مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر کوئی کام کر سکیں تو آپ جیت جائیں گی، ورنہ آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے اور ہمیں لکڑیاں کاٹنے دینا ہوگا۔ الیا کو یہ چیلنج بہت آسان لگا۔ اس نے فوراً قبول کر لیا اور کہا، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تم مجھے وہاں نہیں پا سکو گے۔ اگلی صبح زید اپنی کلہاڑی لے کر گھر سے نکل پڑا۔ دوسری طرف الیا اپنی جادوئی قالین پر بیٹھ کر اسی جگہ پر گئی جہاں زید جانے والا تھا۔
ये जगह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर थी। इलिया ने अपनी ताकत से एक बहुत बड़ा पत्थर वहां से हटाया और वापस आ गई। इसे यकीन था कि ज़ैद कभी वहां पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन जब वो वापस आई तो उसने देखा कि ज़ैद एक बड़े दरख्त को काट रहा है। इलिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़ैद ने इलिया को देखकर मुस्कुराया और कहा, शहजादी, आपको हैरानी क्यों हो रही है? मैं एक लकड़हारा हूं। मैंने रात भर मेहनत की और पैदल चलकर उस पहाड़ पर पहुंचा और ये काम किया। इलिया को पहली बार एहसास हुआ कि गुरूर और ताकत का मुकाबला मेहनत से नहीं किया जा सकता। उसका गुरूर टूटने लगा था। उसने पहली बार किसी से शिकस्त का सामना किया था। ज़ैद ने अपनी जीत का ऐलान नहीं किया, बल्कि उसने नरमी से कहा, शहजादी, शायद मेहनत और सादगी की ताकत गुरूर और जादू की ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। ज़ैद की बातों और उसकी सादगी ने इलिया के दिल पर गहरा असर छोड़ा। उसकी शिकस्त ने पहली बार उसके गुरूर की दीवारों को हिलाया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई गरीब और सादा इंसान उसे सबक सिखा सकता है। उस दिन के बाद इलिया बदलने लगी। उसने ज़ैद के गांव और उसकी मेहनत को देखना शुरू किया। वो छुपकर ज़ैद का काम देखती रहती और उसे महसूस होता कि ज़ैद की मेहनत में एक ऐसी ताकत है जो उसके जादू में नहीं थी। एक दिन इलिया ने ज़ैद से मिलने का फैसला किया। उसने इस बार कोई जादुई लिबास नहीं पहना था और न ही कोई कीमती जेवर। वो एक सादा से लिबास में ज़ैद के पास गई। जब ज़ैद ने उसे देखा तो वो हैरान रह गया। इलिया ने शर्मिंदगी से कहा, ज़ैद, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था। तुम्हारी मेहनत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरा गुरूर एक ऐसी दीवार था जिसके पीछे में कैद थी और तुमने उसे तोड़ दिया। ज़ैद ने मुस्कुराकर कहा, शहजादी, दीवारें गुरूर से नहीं टूटती, मोहब्बत और मेहनत से टूटती हैं। इलिया को ज़ैद की ये बातें बहुत पसंद आईं। वो उसकी सादगी और सच्चाई से मुतासिर होने लगी। वो रोज़ाना ज़ैद के पास जाती और उससे बातें करती। आहिस्ता आहिस्ता इलिया को ज़ैद की मेहनत, उसकी सादगी और उसके अच्छे दिल से मोहब्बत होने लगी। वो एक ऐसे इंसान की तरफ कशिश महसूस कर रही थी जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस मोहब्बत ने इलिया को बदल कर रख दिया। उसका गुरूर खत्म हो गया और वो लोगों से नरमी से पेश आने लगी। अब इसका मकसद ज़ैद को अपना बनाना था, लेकिन उसे मालूम था कि एक लकड़हारे से शादी करना उसके ख़ानदान और उसकी सल्तनत के लिए मुमकिन नहीं है। एक दिन इलिया ने अपने वालिद बादशाह सलामत से ज़ैद के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। एक शहजादी एक मामूली लकड़हारे से कैसे शादी कर सकती है? बादशाह ने गुस्से से कहा। इलिया ने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। वो जानती थी कि वो ज़ैद के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन वो उसे हमेशा के लिए हासिल करने का एक ही तरीका सोच सकती थी। उसने ज़ैद को बुलाया और उसे कहा, ज़ैद, मैं तुम्हें बेइंतहा चाहने लगी हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन मेरे वालिद नहीं मानते। इसका एक ही हल है, अगर तुम इस सल्तनत के शहजादे बन जाओ तो हम शादी कर सकते हैं। ज़ैद ने हैरत से इलिया को देखा। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, मैं शहजादा कैसे बन सकता हूं? इलिया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें शहजादा बनाऊंगी। मेरी जादुई ताकतों से, मेरी दौलत से मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो एक शहजादे के पास होता है। ज़ैद इस पेशकश पर शशोपंज में पड़ गया। वो इलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो एक सादा और मेहनती इंसान है और शहजादा बनना उसकी फितरत के खिलाफ था। ये एक ऐसा फैसला था जो इन दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ज़ैद इलिया की पेशकश सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी जो उसे इलिया के करीब रहने पर मजबूर कर रही थी, और दूसरी तरफ उसकी अपनी शनाख्त जो एक सादा लकड़हारे की थी। वो जानता था कि शहजादा बनना सिर्फ कपड़े बदलने का नाम नहीं, बल्कि दिल और रूह की तब्दीली का नाम है। ज़ैद ने आखिरकार अपना फैसला किया। उसने इलिया को देखा और कहा, मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन तुम मुझसे कभी ये तवक्को मत रखना कि मैं अपना माजी भूल जाऊंगा और अपने गांव को छोड़ दूंगा। मेरा दिल हमेशा एक लकड़हारे का रहेगा। ज़ैद का ये फैसला इलिया के लिए मोहब्बत और खुशी का बाइस था। उसने उसी वक्त अपने जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपने महल में एक खुफिया कमरा बनाया और ज़ैद को वहां ले गई। उसने अपनी जादुई ताकतों से ज़ैद के लिए नए और खूबसूरत लिबास बनाए, उसके चेहरे को मज़ीद चमकदार बनाया और उसे शाही आदाब सिखाए। ये सब कुछ इसने अपनी जादुई ताकत से किया। एक दिन इलिया ने ज़ैद से कहा, आज तुम्हें लोगों के सामने शहजादे के तौर पर पेश किया जाएगा। जब ज़ैद लोगों के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। वो एक गरीब लकड़हारे से एक खूबसूरत शहजादा बन चुका था। बादशाह ने ज़ैद को देखा
اور وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے ایلیا سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ایلیا نے جواب دیا، ابا جان، یہ ایک پڑوسی سلطنت کا شہزادہ ہے جو ہمارے ہاں آیا ہے۔ بادشاہ نے زید کو قبول کر لیا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک غریب لکڑہارا ہے۔ زید کو شہزادہ بن کر ایک نئی زندگی مل گئی، لیکن اس کی زندگی میں مشکلات بڑھ گئیں۔ اب اسے شاہی آداب سیکھنے تھے، تلوار بازی کرنی تھی اور مختلف محفلوں میں شرکت کرنی تھی۔ زید یہ سب کچھ تو کر رہا تھا، لیکن اس کا دل اس سب میں نہیں تھا۔ اس کا دل تو اپنے گاؤں، اپنے کام اور اپنی کلہاڑی میں تھا۔ ایک دن زید اور ایلیا گھوڑوں پر جنگل کی طرف نکلے۔ زید نے ایلیا سے کہا، مجھے بہت یاد آ رہا ہے اپنا پرانا کام، جب میں یہاں لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ ایلیا نے مسکرا کر جواب دیا، اب تم شہزادے ہو، تمہیں یہ سب بھول جانا چاہیے۔ لیکن زید نے اسے ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں ایک بہت بڑا درخت گرا ہوا تھا، اور اس نے اسے دیکھا اور کہا، ایلیا، میں ایک لکڑہارا ہوں اور اس درخت کو نہیں دیکھ سکتا۔ زید نے ایلیا کو حیران کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنا شروع کر دیا۔ ایلیا نے اسے روکا، لیکن زید نہیں رکا۔ اس نے سارا دن محنت کی اور درخت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ایلیا نے پہلی بار زید کی محنت کو قریب سے دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زید کی اصل خوبصورتی اس کی محنت میں ہے۔ اس دن کے بعد ایلیا کو احساس ہوا کہ وہ زید کو اس کی اصلیت سے دور کر رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے شہزادہ بنا کر اس کا مستقبل سنوار رہی ہے، لیکن وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ ایلیا کو یہ بھی احساس ہوا کہ اس نے زید کو شہزادہ اس لیے بنایا تاکہ اس کا غرور محفوظ رہ سکے، نہ کہ اس کی محبت کے لیے۔ اب ایلیا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس دن کے بعد ایلیا بہت پریشان رہنے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے محبت کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے شاہی غرور کو بچانے کے لیے زید کو شہزادہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زید اس مصنوعی زندگی میں خوش نہیں تھا۔ وہ لکڑہارے کے طور پر زیادہ پرسکون اور مطمئن تھا۔ ایلیا کو سمجھ آ گیا تھا کہ محبت کی بنیاد سچائی اور اصلیت پر ہوتی ہے، نہ کہ جھوٹ اور بناوٹ پر۔ ایک دن ایلیا نے زید سے کہا، زید، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ میں نے تمہیں وہ بنانے کی کوشش کی جو تم نہیں ہو۔ میرا مقصد تمہیں شہزادہ بنا کر اپنا غرور بچانا تھا، نہ کہ تمہیں خوش کرنا۔ زید نے ایلیا کا ہاتھ پکڑا اور بولا، تم نے مجھے صرف ایک شہزادہ بنانے کی کوشش کی، مگر میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ میرا دل ایک لکڑہارے کا ہے۔ میری خوشی تو لکڑیاں کاٹنے میں ہے، نہ کہ تاج پہننے میں۔ ایلیا نے رونا شروع کر دیا اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اسی حال میں قبول کرتی ہوں جس میں تم ہو۔ ایلیا نے اس دن کے بعد اپنے والد کے پاس جا کر سارا سچ بتا دیا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کے غرور کی جگہ محبت اور سچائی نے لے لی تھی۔ بادشاہ نے زید کو بلایا اور اسے کہا، تم نے میری بیٹی کا غرور توڑا اور اسے حقیقی محبت کا احساس دلایا۔ تم کسی شہزادے سے کم نہیں ہو، بلکہ تم اس سے بھی بڑے ہو۔ بادشاہ نے زید کو ایک بڑا عہدہ دیا اور کہا کہ وہ اپنا گاؤں اور اپنا کام کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح زید نے نہ صرف ایلیا کا دل جیتا بلکہ بادشاہ کا بھی۔ آخر میں ایلیا نے بھی اپنی جادوئی طاقتوں کا صحیح استعمال شروع کیا۔ وہ اپنی طاقت سے لوگوں کی مدد کرتی، اور اس نے زید کے گاؤں میں بہتری لانے کے لیے اپنا سارا جادو اور دولت لگا دی۔ اب ایلیا کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اور اس کی جگہ محبت، سچائی اور رحم دلی نے لے لی تھی۔ زید نے بھی اپنی محنت جاری رکھی، اور وہ اپنی اور ایلیا کی کہانی کا سب سے بڑا ہیرو بن کر ابھرا۔ یہ کہانی ایک مغرور شہزادی کے بارے میں تھی، جس کا غرور ایک غریب لکڑہارے نے توڑا، اور اس کے بعد انہیں نہ صرف محبت ملی بلکہ زندگی کا سب سے بڑا سبق بھی ملا۔